آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آیا ہے، امام ابو داؤد اور امام ترمذی سے نقل کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے مذہب پر، اس کے دین پر قائم ہوتا ہے۔ جیسی رفاقت، سنگت، دوستی ہوتی ہے، وہی رنگ اس مجلس میں بیٹھنے والے پہ چڑھ جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا رنگ چڑھ جاتا ہے، جیسی کمپنی آپ کو ملتی ہے وہی رنگ آپ پہ چڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی صحبت جو بگاڑ رہی ہے، ہمارا بیڑا غرق کر رہی ہے، ہمارے ایمان کو تباہ کر رہی ہے، ہمیں راکھ کی طرح وہ ختم کرتی جا رہی ہے، یہ موبائل کی صحبت ہے، یہ انٹرنیٹ کی صحبت ہے، یہ اے آئی کی صحبت ہے، یہ آپ کی سوشل میڈیا کی صحبت ہے۔ پہلے تو یہ صحبتیں نہیں ہوتی تھیں، اور پہلے یہ چیلنجز بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس کا مطلب صحبت نے ہمیں چھوڑنا نہیں، صحبت نے ہمیں چھوڑنا نہیں، کسی نہ کسی حال میں اس بندے نے کسی صحبت میں ضرور جانا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کو اور ہمیں کرنا ہے کہ اچھوں کی صحبت میں جائیں یا بروں کی صحبت میں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، وہ اس کے مذہب پر ہوتا ہے، وہ اس کے مشرب پر ہوتا ہے، وہ اس کے مزاج پر قائم ہوتا ہے۔ جیسی صحبت ہوتی ہے وہ ویسے بن جاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، فرمایا ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا، کیا اللہ والا اس کا دوست ہے یا دنیا والا اس کا دوست ہے؟ اس کا دوست دین والا ہے یا دنیا والا ہے، مادیت والا ہے یا ورع والا ہے، وہ لالچ والا ہے یا وہ استغنا والا ہے، وہ دنیا میں دھنسا ہوا ہے یا دنیا سے مستغنی ہو چکا ہوا ہے، وہ دنیا داری کی باتیں کرتا ہے یا دینداری کی باتیں کرتا ہے۔ اس کی مجلس میں جائیں وہاں غیبت ہوتی ہے یا صرف اللہ اللہ سننے کو ملتا ہے۔ میں یخالل، غور کریں کہ کس کی صحبت میں جاتے ہیں۔ پھر اسی روایت کو آگے لے کے چلیں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، اسے بھی امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں اور سیدنا امام ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں، فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، یہ تو پتہ ہے کہ صحبت میں تو تم نے جانا ہے، اور صحبت سے ہی تو صحابی بنا ہوں، تو پتہ ہے صحبت سے ہی تو وہ صحابی بنے ہیں، صحبت کا جن کو شرف مل گیا، صحبت مصطفیٰ کا، وہاں سے ہی تو صحابیت نکلی ہے۔ پتہ چلا صحبت ضروری ہے، مگر غور یہ کرنا ہے میں یخالل کہ کس کی صحبت میں جاؤں۔ یہ یخالل کا لفظ جو ہے یہ خلال سے ہے، اسی سے خلت ہے، خلت دوستی کو کہتے ہیں۔ میں یخالل، یہ خلال بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو خلیل وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ایسے جڑ جائے جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئی ہیں، جڑ گئی ہیں، جو آپس میں باہمی اشتراک کے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو اس طرح جڑ جائے کہ بیچ میں کوئی فاصلہ نہ رہے، تو اس کا مطلب وہ آپ کا رازدان ہوتا ہے، وہ آپ کا رازدان ہوتا ہے، وہ آپ کی خلوت میں خلوت نشین ہوتا ہے۔ جب آپ خلوت میں ہوں تو آپ کی خلوت میں ہم نشین ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اسے خلیل کہتے ہیں۔ فرمایا دیکھا کرو میرا دوست کون ہے، دیکھا کرو میں کس کی صحبت میں آیا ہوں۔ پھر فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، اے بندے تو سوائے مؤمن کے کسی اور کی صحبت میں مت جا، سوائے مومن کے کسی کو اپنا صاحب نہ بنا۔ پھر فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور تیرا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے۔ اب غور کریں اس کا مطلب کیا ہے کہ تیرا کھانا آپ کے دسترخوان پر کوئی بیٹھے تو وہ متقی ہوں، اور آپ کسی کی صحبت میں بیٹھیں تو وہ مومن ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحبت اختیار کرو مگر مومنوں کی، اپنے دسترخوان پر کھانا پکاؤ، بلاؤ، کھلاؤ، اطعام و طعام کرو،
مگر کس کو؟ متقین کو۔ اب یہ کیوں منع کیا؟ ذرا غور کریں کہ دسترخوان پر آپ کس کو بلاتی ہیں؟ آپ میس میں کھانا کھاتی ہیں یا نہیں کھاتی؟ کھاتی ہیں نا۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا اکیلے کونے میں الگ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں؟ آپ الگ تھلگ ہو کے بیٹھتی ہیں یا مل کے بیٹھتی ہیں؟ بتائیں نا، جواب دیں۔ مل کے بیٹھتی ہیں۔ تو کس کے ساتھ آپ دسترخوان میں بیٹھنا پسند کرتی ہیں؟ بتائیں کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ ٹیچر کی شکایت لگائی جا سکے، جس کے ساتھ آپ اپنے پرنسپل صاحب کی شکایت لگا سکیں، کسی کے ساتھ غیبت سیشن چل سکے، کسی کے ساتھ کوئی بغض اور کینے کی بات ہو سکے، کسی کو اپنا دکھ سنا چکے کہ فلاں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تو وہ زیادتی کی باتیں جس کو سنائیں گے اسی کو تو صحبت کہتے ہیں۔ تو صحبت وہ ہو، آپ زیادتی کی بات کریں وہ خیر کی بات کر دے، آپ کسی پہ ظلم کی بات کریں وہ معاف کی بات کرے، آپ کسی کا شکوہ کریں وہ آپ کو اگلے کی تعریف کر دے، آپ کسی کی شکایت کریں وہ اس کی تعریف کے کلابے میں لا دیں، آپ دکھ سنائیں وہ نفع کی بات کریں، آپ اس کے خلاف ہوں وہ آپ کو جوڑیں، آپ توڑیں وہ جوڑیں۔ جو جوڑنے والا ہو سمجھ لو اس کی صحبت میں جائیں۔